2000 کے راؤنڈ اباؤٹ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے۔ 2000 لوگوں کو آپ پانی میں سے زندہ نکال چکی ہیں۔ جی الحمدللہ، انسانیت ڈوب رہی ہے اور ہر انسان جس کو ڈوبتے ہوئے کو بچا کے اگر کنارے تک لے کے جاتے ہیں، کوئی چھت پہ بیٹھا ہے یا کسی کو درخت سے اتار کے کنارے پہ لے کے جاتے ہیں، تو یقیناً یہ اپنے آپ میں ایک ہلانے والی چیز ہے کہ ہوتا ہے کہ ہم کئی لوگوں تک چوتھے، پانچویں، چھٹے دن بھی پہنچے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں، یہ زیادہ ہلاتی ہیں، یہ زیادہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ ہم جتنا بھی کر پا رہے ہیں یہ بھی بہت کم بسم ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سید بدر سعید۔ ناظرین، ہم موجود ہیں پیراوالا جلال پور میں، اس جگہ پہ جہاں پہ سیلاب نے کئی بستیاں تباہ کر دیں، کئی گاؤں زیر آب ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کشتی کے نیچے کسی کے گھر کی چھت ہے یا کسی درخت کی اونچائی ہے۔ درخت، کھیت، فصلیں، گھر، سب کچھ پانی کے اندر مکمل طور پر ڈوب چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے نوجوان جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، مسلسل کئی دن سے یہاں پہ لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، ریسکیو کر رہے ہیں۔ باقی تفصیلات انہی سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے اور کتنے دن سے ہیں؟ میرا نام بابر ہے اور ویسے تو اس سیلاب میں جب سے شروع ہوا ہے، بنیر میں پہلا سیلابی ریلا آیا تھا، اسی وقت سے پانی میں سیلاب میں کام کر رہے، لیکن یہاں جس دن پہلے دن پانی آیا جلال پور پیر والا میں، اس دن سے یہاں موجود ہیں۔ آج غالباً میرا خیال ہے کوئی 18-19 دن ہو گئے ہیں جلال پور پیر والا ایریا میں۔ اچھا، آپ اب تک کتنے لوگوں کو ریسکیو کر چکی ہیں؟ اب تک جو میرا اپنا ریسکیو آپریشن، اگر میں اپنا فرد واحد کا کہوں تو 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے۔ 2000 لوگوں کو آپ پانی میں سے زندہ نکال چکی ہیں۔ جی الحمدللہ۔ بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو پانی میں ریسکیو کیا اور ان کی جانیں بچائیں، یہ شاید پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا واقعہ اس دوران آیا ہو جس نے آپ کو تھوڑا ہلا کے رکھ دیا ہو، یا اس نے آپ کے ذہن پہ کوئی اثرات پیدا کیے ہوں، آپ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہوئے ہوں یا ڈسٹرب ہوئے ہوں ذہنی طور پر؟ بہت سارے واقعات ہیں۔ انسانیت ڈوب رہی ہے اور ہر انسان جس کو ڈوبتے ہوئے کو بچا کے اگر کنارے تک لے کے جاتے ہیں، کوئی چھت پہ بیٹھا ہے یا کسی کو درخت سے اتار کے کنارے پہ لے کے جاتے ہیں، تو یقیناً یہ اپنے آپ میں ایک ہلانے والی چیز ہے کہ مجبور لوگ ہیں، بھوکے ہیں کئی دنوں سے اور پانی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، طاقت دے، ہمارے پاس ایسی بڑی ٹیمیں موجود ہوں، ایسے وسائل ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسی مشکلات اور آفات میں ہم لوگوں کو بر وقت ریسکیو کر سکیں، جبکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کئی لوگوں تک چوتھے، پانچویں، چھٹے دن بھی پہنچے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں، یہ زیادہ ہلاتی ہیں، یہ زیادہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ ہم جتنا بھی کر پا رہے ہیں یہ بھی بہت کم ہے۔ اچھا، جب ریسکیو کرتے ہیں کسی شخص کو، پانی میں سے ڈوبتے شخص کو بچاتے ہیں، تو سب سے پہلی احتیاطی تدابیر میں کیا چیز شامل ہے جس میں آپ اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے اگر کوئی اور شخص بھی کسی کو بچاتا ہے تیراک، تو کس چیز کا خیال رکھتا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہے، آپ اس کو بچانا جانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا ویسے آپشن یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ اس کی طرف پھینک سکیں جس کو وہ پکڑ کے باہر آئے۔ لیکن اگر ایسی کوئی چیز، رسا ہو سکتا ہے، کوئی لکڑی، سوٹی، بانس، کوئی پائپ، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی چیز قریب نہیں ہے، ایسی ایمرجنسی کی سچویشن ہے یا زیادہ لوگ ڈوب رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک آدھ کوئی رسی مل جائے ممکن ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کو خود جانا پڑے گا۔ تو پہلی کوشش پھر یہ کریں کہ کوئی بھی تیرنے والی چیزیں، کوئی جیکٹس وغیرہ ساتھ ہوں، کوئی ٹیوبیں ہوں، کوئی بھی فلوٹ کرنے والی خالی بوتلیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی چیزیں ان کو وہ پکڑائیں، ان کے اوپر ان کو سہارا دیں اور پھر ان کو ایک ایک کر کے ریسکیو کر کے کنارے تک پہنچائیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ڈوبنے والا شخص جو کس کیفیت میں ہوتا ہے، اس کو جب کوئی بچانے جاتا ہے تو کیا اس کی جان بھی خطرے میں آ سکتی ہے؟ یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ جب کوئی ڈوب رہا ہے تو اس کو تو سہارا چاہیے، کسی بھی صورت اس کو تو ایک تنکا بھی ملے گا تو اس کو چاہیے، اور وہ اس کی طرف جاتا ہے، جو انسان اس کو بچانے جاتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہے، بعض دفعہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، اس کو پکڑ بھی لیتا ہے، اور ایسے کئی سارے واقعات ہیں۔ ہمیں کال آتی ہے کہ جی فلاں جگہ 2 بندے ڈوب گئے۔ 95% ایسے کیسز میں ہمیں مینٹلی اسی ٹائم وہ الارم ایک بجتا ہے کہ ایک بندہ ڈوبنے گیا تھا، دوسرا بچانے گیا، پیچھے ڈوبا ہے، اور جب ان سے ڈیٹیل پوچھتے ہیں تو اکثر ایسا ہی نکلتا ہے کہ ایک ڈوب رہا تھا، دوسرا بچانے گیا، دونوں ایک دوسرے کے قریب جا کے، جو ڈوب رہا تھا پہلے سے اس نے دوسرے کو بھی پکڑ لیا اور دونوں ڈوب گئے، کیونکہ اناڑی ہوتے ہیں، تھوڑی بہت سوئمنگ تو جانتے ہیں، پراپر ان کی ریسکیو کی ٹریننگ نہیں ہوتی جو عام ہمارے نہروں دریاؤں کے کناروں پہ نوجوان ہیں، تو وہ خود حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کی سوئمنگ جو ہے وہ کتنے فٹ تک آپ تیرتے ہیں، کتنا رستہ ہے جس کو آپ نے تیر کے کیا اب تک زیادہ سے زیادہ؟
हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है 20 किलोमीटर स्विमिंग। 20 किलोमीटर स्विमिंग हम पास करेंगे तो ही हम अगले स्टेप पे जो है ना बतौर ट्रेनर काम करते एक दिन में 20 किलोमीटर? हैं। जी यकीनन मुसलसल 20 किलोमीटर एक दिन में करना होता है। अच्छा, और आपने ये कई बार किया? अल्हम्दुलिल्लाह खुद किया है, फिर उसके बाद बहुत सारी क्लासेस को करवाया है। मैं 2011 से प्रॉपर बतौर ट्रेनर बतौर इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग देता हूँ, वाटर रेस्क्यू की, स्विमिंग की, स्क्यूबा डाइविंग की, इन सारी चीज़ों की। ये आप ट्रेनिंग कहाँ पे देती हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत देती हैं और किस तरह से लोग आपसे सीख सकते हैं? पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का हमारा जो है ना शोबा खिदमत खलक है, इसके अंदर हमारी वाटर रेस्क्यू की और फर्स्ट एड की, फायर फाइटिंग की, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं। और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में स्विमिंग पूल से ये शुरू करते हैं, फिर नहरों में, दरियाओं में, डैम में, जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत होती है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन। बाबर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। 20,000 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां बचाने वाला ये शख्स जो है ये हमारा हीरो है और बिलाशबा ये पाकिस्तानी कौम का वो रोशन चेहरा है जिसे हम दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पे पेश कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को भी चाहिए कि इनके इस कारनामे को एक्नॉलेज करे, इनको एजाज़ दिया जाए और वो एजाज़ जो कि वाकई ही इनका हक बनता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। 2000 के राउंड अबाउट लोगों को रेस्क्यू किया है। 2000 लोगों को आप पानी में से जिंदा निकाल चुकी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंसानियत डूब रही है और हर इंसान जिसको डूबते हुए को बचा के अगर किनारे तक लेके जाते हैं, कोई छत पे बैठा है या किसी को दरख्त से उतार के किनारे पे लेके जाते हैं, तो यकीनन ये अपने आप में एक हिलाने वाली चीज़ है। कि होता है कि हम कई लोगों तक चौथे, पाँचवें, छठे दिन भी पहुँचे हैं। ये चीज़ें हमें ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, ये ज़्यादा हिलाती हैं, ये ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम जितना भी कर पा रहे हैं ये भी बहुत कम है।